السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم سب مسجد اقصیٰ کا حال ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم سب مسجد اقصیٰ کا معائنہ کر رہے ہیں کہ وہاں کے مسلمان، فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں کن کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور کن کن پریشانی اور مصائب و مشکلات اپنے آپ میں برداشت کر رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہر طرف غلغلہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ غیب سے مدد کر دے اور اسرائیل نیست و نابود ہو جائے۔ یاد رکھو، غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تھا 1969 میں تب آئی، نہ بابری مسجد کی مسماری کے وقت آئی، نہ عراق نہ ملک شام کی تباہی کے وقت آئی، نہ میانمار میں مسلمانوں کے قتل عام کے وقت آئی، نہ گجرات میں قتل عام کے وقت آئی، لیکن ابھی بھی غیبی مدد کی صدا عملی کوشش کے ساتھ ساتھ دعائیں قابل قبول ہوتی ہیں، لیکن عملی اقدام ندارد ہے۔ ذہن نشین رہے کہ اللہ کی جانب سے غیبی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آئی، کیونکہ تب لوگوں کے پاس کسی نبی کی کوئی عملی زندگی کا نمونہ نہیں تھا۔ پھر غیبی مدد جنگ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 کھڑے ہوئے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب وقت کے نبی نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور خود خندق کھودی۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی، جب بھوکے پیاسے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں لڑے، لیکن آج ہاتھ بھر کی توند رکھ کر چمچماتی گاڑیوں میں گھوم کر غیبی مدد کا انتظار ہو رہا ہے۔ طاغوت کے نظام پر راضی اور غیبی مدد کا انتظام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی موجود ہے، کیوں ہم اس پر عمل نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہو گئی ہے، اور صرف دعائیں وہ لوگ کریں جن کے پاس طاقت نہیں، حکومتیں نہیں ہیں، لیکن جن کے پاس حکومتیں ہیں وہ بھی دعائیں کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ جن کے پاس فوجی طاقت اور ہتھیار ہے وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو چھوڑ دیجئے فلسطینیوں کو ان کے حال پر۔ وہ روز شہید ہو کر اللہ کے پاس سرخ روح ہو رہے ہیں۔ وہ ظلم کے خلاف روز ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ وہ روز قید و بند کو جھیل رہے ہیں، لیکن کبھی وہن دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ لیکن ہاں، وقت کا مورخ یہ ضرور لکھ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی ملک کہنے والے 50 سے زیادہ ممالک ہیں، اس کے باوجود اسرائیل بڑے طمطراق سے فلسطین کو نگلے جا رہا ہے، اور یہ سب آپس میں خطے میں اپنی دھاک بیٹھانے کے لیے دست و گریباں ہیں، اور اسے نام مقدس جنگوں کا دے رکھا ہے، وقت کا مورخ آج اس ظالم حاکم کو اس کی لاکھ برائیوں کے باوجود یاد کر رہا ہے، جس نے سندھ کی سرزمین سے اٹھی ایک مسلمان عورت کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے راجہ داہر کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ وقت کا مورخ اس آرام پسند خلیفہ معتصم کو بھی یاد کر رہا ہے، جو اپنے تخت سے ایک مسلمان عورت کی صدا پر لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑا اور گھوڑے پر بیٹھ کر ان کی مدد کو پہنچا۔ وقت مقرر اپنی دور اندیش نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہا ہے، جب اسرائیل ایک ایک کر کے سارے اسلامی ممالک کہلائے جانے والے ملکوں کو وہ بالا کر رہا ہے، اور آج جیسا سکوت ہے ویسا ہی سکوت ان اسلامی حکومت پر ہے۔ اللہ رحم کرے۔ وقت کے مورخ کو اس دھند میں ایک چمک نظر آئی، چند نفوس جن کے بال پراگندہ لیکن چہرہ نور ایمان سے منور،
جن کے لباس آلودہ لیکن انداز ایسا کہ باطل کانپ اٹھے، جن کے ہتھیار بوسیدہ لیکن غیرت ایمانی ایسی کہ جن کے لباس آلودہ لیکن انداز ایسا کہ باطل کانپ اٹھے، جن کے ہتھیار بوسیدہ لیکن غیرت ایمانی ایسی کہ دہاڑ بھی لرز اٹھے، پہاڑ بھی لرز اٹھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سورۃ المومنون کی صفت والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سورۃ المدثر والے ہیں۔ یقیناً یہ آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہیں۔ یہ وہ شاہین ہیں جو اپنوں کی محفل میں ہو تو موم کی طرح نرم اور باطل طاقتوں کے لیے لوہا۔ وقت کا مورخ اسی انتظار میں اپنا قلم روک لیتا ہے کہ یہ لوگ آ جائے تو اپنی تحریر مکمل کر لوں، ورنہ آج کے مسلمانوں کی ہی تاریخ لکھوں گا تو آنے والی نسلیں اپنے آبا و اجداد کا نام لینے میں بھی شرم محسوس کریں گی۔ سلمان قادری۔